قربانی انتہائی عظیم ترین عبادت ہے۔ اس میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قربانی کے جانور کی عمر صحیح ہو، شرعی حد سے کم نہیں ہو، اور اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ خوب سے خوب صحت مند اور تندرست ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قربانی کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وسعت کے باوجود جو شخص قربانی نہ کرے، وسعت کے باوجود، گنجائش کے باوجود جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ دوسری طرف آپ نے فرمایا ہے کہ یہ قربانی کل قیامت کے دن پلسرات کی سواری ہے۔ تو گویا یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، اس لیے انتہائی اہتمام کے ساتھ قربانی کے جانوروں کی دیکھ ریکھ کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمر کا لحاظ رکھا جائے۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبہ، اس میں سال بھر ہونا ضروری ہے۔ بکرا، بکری 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہے تو بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، بھیڑ اور دمبہ کے بارے میں ہے کہ اگر اتنا فروا، موٹا اور دیکھنے میں اتنا بھاری بھرکم ہو اور تیار ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ بیل، بھینس کی طرح کے جانور میں 2 سال ہونا ضروری ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے۔ اونٹ کی قربانی میں اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں جانوروں کے اندر عمر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بکرا، بکری خریدتے وقت عمر کا لحاظ میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ عمر اور دانت کے بارے میں وہ لوگ شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عمر دیکھنا ہوگا کہ سال بھر کا بکرا یا بکری ہے یا نہیں۔ دانت ایک علامت یا پہچان ہے، پہلے بھی ہو جاتا ہے اور وقت سال بھر پورا ہونے کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے صرف دانت پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، ہمیں آخری درجے تک کوشش کرنا ہے کہ ہم جس جانور کو کر رہے ہیں اس کی صحیح عمر ہمیں معلوم ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ جانور میں کوئی عیب نہیں ہو۔ عیب کیا ہے؟ حدیث شریف میں حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن البرہ ابن عازب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ماذا یتقى من الضحایا فاشار بیدہ فقال 4 العرجاء البین ضلعها والعوراء البین عورها والمریضة البین مرضها والعجفاء التي لا تنقی۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دریافت کیا گیا کہ قربانی میں کیسے جانوروں سے پرہیز کیا جائے، یعنی وہ کیا عیوب اور خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا۔ قربانی میں کن کن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بتایا کہ وہ 4 طرح کے عیوب ہیں۔ 4 عیوب اور نقائص ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی عیب و نقص اگر جانور میں پایا جائے تو وہ قربانی کے قابل نہیں رہتا ہے۔ ایک ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہوا ہو کہ اس کی وجہ سے اس کو چلنا بھی مشکل ہو، پتہ چلے کہ یہ جانور لنگڑا جانور ہے، لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ دوسرا وہ جس کی آنکھ خراب ہو گئی ہو اور وہ خرابی بالکل نمایاں ہو، پتہ چلتا ہو کہ اس کی آنکھ خراب ہے۔ تیسرا وہ جو بہت بیمار ہو،
دیکھنے میں بھی لگتا ہو کہ واقعی والمریضۃ البین مرضھا، اس کی بیماری واضح ہو، صاف پتہ چلتا ہو کہ یہ جانور بیمار ہے۔ چوتھا، وہ جو ایسا کمزور لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہا ہو، یعنی بالکل کمزور جانور ہو۔ یہ 4 قسم کے جانوروں کے ساتھ ساتھ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا یا کان کٹا ہوا ہو۔ الغرض عیبدار جانوروں کی قربانی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عیبدار جانور اگر کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور قربانی کرنے کے وقت دیکھنا چاہیے کہ جانور صحت مند ہے یا بیمار ہے، اور جہاں کوئی عیب اور خرابی نظر آئے ایسے موقع پر اپنے علماء سے مسائل معلوم کرنا چاہیے، اپنے جانوروں کو دکھانا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی ہمارے سامنے میں کہ لولا، لنگڑا، اندھا، کانا، بیمار، مریل، سینگ ٹوٹا ہوا، کان کٹا ہوا جانور اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقبول نہیں ہے۔ ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے قربانی کے جانوروں میں جہاں عمر کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا عمر کا، ہمیں کوشش کر کے پتہ لگانا ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہوں ہمیں آخری درجے تک عمر کا پتہ لگانا ہے، بالکل خریداروں پر مطمئن نہیں ہو جانا ہے۔ اسی طرح سے مکمل طور پر اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ بیمار تو نہیں۔ بہت مرتبہ لوگ، کاروبار کرنے والے لوگ جانوروں کو بہت سارے دوائیں دے کر عارضی طور پر بدن کو موٹا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور جب آدمی گھر پہ خرید کے لاتا ہے تو جانور اچانک بیمار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دواؤں کا عادی تھا یا خاص چیزوں کا عادی تھا۔ اس لیے اس موقع پر بحیثیت مسلمان کاروبار کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، یا بیچنے والے لوگ جو اخیر میں خریدنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے، موٹا بنانے کے لیے بہت سی ترکیبیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے خریدار غفلت میں مبتلا ہو، اور جانور جب اس کے دروازے پر جائے تو وہ بیمار ہو جائے اور خریدنے والا بلا وجہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔